رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ FGN چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں اللہ پاک کی ہم صرف ایک نعمت کا چرچا کریں گے، اور یہ وہ نعمت ہے کہ جس سے ہمیں ہزاروں فائدے مل رہے ہیں۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس سے ہمیں آکسیجن نصیب ہوتا ہے، انسان اپنے ڈپریشن کو دور کر سکتا ہے، اس سے ہمیں جڑی بوٹیاں اور دوائیں پرووائیڈ ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہی وہ نعمت ہے جو ہمارے رزق کا سبب یعنی رزق کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہی وہ نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں سایہ بھی ملتا ہے۔ اللہ پاک کی ایک بڑی ہی پیاری اور انوکھی نعمت ہے جسے ہم درخت کہتے ہیں۔ اپنی ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت بھی سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درخت اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی متبادل نہیں، یعنی درخت یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے۔ اس ایک نعمت سے ہمیں بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں، کھانے کے لیے مختلف سبزیاں، پھل، دوا کے لیے کئی ساری جڑی بوٹیاں، آگ جلانے اور دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان سے لکڑیاں بھی ملتی ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ درخت ہوا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ لیتے ہیں اور آکسیجن بناتے ہیں جو ہمیں سانس لینے میں کام آتی ہے۔ درخت فضا کو خوشگوار اور صاف بناتے ہیں۔ ہریالی سے انسانی صحت کو بہت فائدے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں، اپنی چیزوں کو صاف کرتے ہیں، ایسے ہی درخت ہماری مٹی کو صاف کرتے ہیں۔ لیکن آج کل بدقسمتی سے ہم جنگلوں کو کاٹ رہے ہیں اور درختوں کو ختم کرتے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں بہت سارے نقصان اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ فضائی آلودگی پھیل رہی ہے اور انسانیت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ طرح طرح کی بیماریاں بھی جنم لیتی جا رہی ہیں۔ اس کا ایک ہی سولوشن ہے کہ ہم سب مل کر درخت لگائیں اور ہریالی بڑھائیں۔ جب درخت زیادہ ہوں گے تو فضا آلود نہیں ہوگی اور ایئر پولیوشن کو ہم کافی حد تک روکنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اس نعمت سے یقیناً ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ اگر درخت نہ ہو تو انسان کے بہت سارے کام بلکہ اس کی خوراک ہی رک جائے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اب آئیے درخت اور اسلام کا آپس میں کیا رشتہ ہے، اس کے بارے میں مزید ہم کچھ انفارمیشنز حاصل کرتے ہیں۔ اسلام میں درخت لگانے کا حکم بھی دیا گیا ہے اور اسے ایک اچھا کام کہا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ انسانوں کو درخت کی مثال دے کر سمجھایا ہے۔ اب میں کچھ مثالیں قرآن کریم کی آپ کے سامنے عرض کروں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی، کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا، تو ان دونوں کو اللہ پاک نے جنت میں رکھا۔ وہاں وہ بہت ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے، لیکن اللہ پاک کا ایک حکم یہ تھا جسے قرآن نے شجر ممنوعہ کہا۔ اس شجر، اس درخت کے پاس جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
منع فرمایا تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ درخت سے رہا جو جنت ہی میں قائم ہوا تھا۔ اب اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں ایک اور نبی کی طرف۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر جا رہے تھے تب آپ کو ایک درخت سے ندا یعنی آواز آئی۔ اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ ایسے ہی ایک اور نبی کا میں ذکر کروں اور وہ نبی ہیں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا، اور جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیلدار درخت اگا دیا تھا جس کے پھل سے انہیں طاقت ملی تھی۔ اسی طرح قرآن کریم میں زیتون کے درخت کو مبارک کہا گیا ہے، اور بھی کئی سارے درختوں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، اور ایک درخت ہے جس کو تھوہڑ کہا گیا، اور تھوہڑ کا درخت یہ جہنمیوں کے لیے پیدا کیا گیا، اور جہنمیوں کے لیے راحت نہیں بلکہ عذاب بتایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اسے زقوم کے نام سے یاد کیا گیا۔ FGN چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی طرف اگر ہم بڑھیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے فرامین درختوں سے ریلیٹڈ ہمیں بہت سارے ملیں گے۔ میں آپ کو اللہ کے محبوب کی کچھ باتیں جو درختوں سے متعلق ہیں آئیے سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی درخت لگایا اور اس کی حفاظت کی اور دیکھ بھال پر صبر کیا یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگا تو اس میں سے کھایا جانے والا ہر پھل اللہ پاک کے نزدیک اس کے لیے صدقہ ہے۔ دنیا کے عظیم ترین سماجی رہنما محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سماج کی بھلائی کے لیے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے پھر اس میں سے جو پرندہ یا انسان کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا۔ دوسری ایک اور روایت میں ہے کہ مسلمان جو کچھ اگائے پھر اس میں سے کوئی انسان یا جانور یا پرندہ کھائے تو وہ اس کے لیے قیامت تک صدقہ ہوگا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث پاک میں کہا گیا کہ انسان کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس میں 7 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان میں سے ایک بات درخت لگانا بھی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت سارے سوشلی میسیجز بھی عطا فرمائے تاکہ ہمارے سماج کا بھلا بھی ہو۔ مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق میں ایک جگہ کھیتی بو رہا تھا، ایک شخص میرے قریب سے گزرا، اس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ آپ صحابی رسول جیسا منصب حاصل ہونے کے باوجود یہ کام کر رہے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے بارے میں رائے قائم کرنے میں جلد بازی مت کرو، کیونکہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے فصل بوئی تو اس فصل میں سے آدمی یا مخلوق میں سے جو بھی کھائے گا وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوگا۔ پیارے پیارے ناظرین، ہم نے اب تک وہ باتیں سنی جو اسلام اور ایک درخت کا رشتہ ہے۔ آئیے اب ہم ایک اور پہلو کی طرف بڑھتے ہیں کہ درختوں سے ہمارے معاشرے کو کیا فائدے پہنچتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، درختوں کی وجہ سے گلوبل وارمنگ میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس وقت کی سچویشن کی اگر ہم بات کریں تو عالمی ماحول کے درجہ حرارت میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ ہر سال پچھلے سال کے مقابلے میں ہمیں گرمی بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، جس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے درختوں کا کاٹتے رہنا، گاڑیوں کا بے تحاشا دھواں اور زہریلی گیسز یہ شامل ہیں۔ گلوبل وارمنگ کا بڑھ جانا، ہم اس کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اس کا ایک بیسٹ اور سمپل سولوشن یہ ہے کہ ہم اپنے اطراف میں درختوں کو لگانے کی کوشش کریں۔ اب آئیں دوسرے فائدے کی میں بات کروں، فضائی آلودگی میں کمی۔ آج ایئر پولیوشن اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہمیں صحیح سے آکسیجن نہیں مل پاتی۔ کچھ شہر ہمارے پیارے ملک عزیز ہندوستان کے عالمی لیول پر اس آلودگی کی لپیٹ میں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ درخت اور پودے
فضا میں موجود آلودگیوں گیسز کو اپنے اندر ایبزارب کر کے ماحولیاتی آلودگی میں کمی کا باعث بنتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایئر پولیوشن دور ہوتا ہے اور ہمیں اچھا آکسیجن فراہم ہو جاتا ہے۔ اگر درخت نہ ہو تو شاید ہماری زندگی ختم ہو جائے، کیونکہ آکسیجن کے بغیر ہمارا زندگی گزارنا مشکل ہوگا۔ اب آتے ہیں ہم تیسرے فائدے کی طرف۔ ہمارے اطراف میں بہت سارے جانور بھی رہتے ہیں، اور ان جانوروں کا رہنا یہ ہماری زندگی کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور درخت کی اگر بات کریں تو جانوروں کی بقا کا ذریعہ یقیناً درخت ہیں۔ جیسے جنگلی جانوروں کی غذا کا اہم جز درختوں کے پتے ہیں، اور یوں درختوں کو ان کی زندگی کا ضامن بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر درخت نہ ہو اور وہ جانور دنیا سے چلے جائیں تو پھر اس کا اثر ہماری زندگی پر بھی پڑ سکتا ہے۔ چوتھا فائدہ، درخت ہمیں سیلاب سے بھی بچاتے ہیں۔ جب بارش کا موسم آتا ہے، ہم ایک لفظ سن رہے ہوتے ہیں کہ سائیکلون آ چکا ہے، اور سیلاب کی باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، یا نیوز پیپر میں اس کی خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ درخت کی جڑیں نہ صرف خود اضافی پانی کو جذب کرتی ہیں، بلکہ مٹی کو بھی پانی جذب کرنے میں مدد دیتی ہیں، جس کے باعث پانی جمع ہو کر سیلاب کی شکل اختیار نہیں کرتا۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آپ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں کہ جہاں پر سیلاب کے آنے کا امکان ہوتا ہے یا بار بار سیلاب کے آنے کا ڈر ہوتا ہے، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اپنے علاقوں میں درختوں کو لگانا شروع کر دیجئے۔ جتنے درخت آپ کے یہاں ہوں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اپنے آپ کو، اپنے علاقے کو، اپنے گاؤں کو اور اپنے شہروں کو سیلاب سے کافی حد تک بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر درخت نہ ہو تو لینڈ سلائڈنگ کے خطرات بڑھ جاتے ہیں، اس سے بھی بڑے بڑے نقصان کا سامنا ہو جاتا ہے۔ کبھی لوگ اس کے اندر دب کر کچل کر انتقال کر جاتے ہیں، کئی دنوں کے لیے یا گھنٹوں کے لیے ٹریفک جام ہو جاتی ہے۔ اب فائدہ درخت کا کیا ہے کہ جہاں درخت موجود ہو وہاں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے، کیونکہ درخت کی جڑیں زمین کی مٹی کو روک کر رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے زمین کا ٹکاؤ مضبوط ہو جاتا ہے اور لینڈ سلائڈنگ سے حفاظت رہتی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، پچھلے دور کی اگر ہم بات کریں یا قرآن کریم کے واقعات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا جسے کہتے ہیں قحط سالی، جس کی وجہ سے اناج اگتا نہیں ہے اور اناج کی کمی واقع ہو جاتی ہے، لوگ بھوک کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو قحط سالی کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قحط سالی کچھ علاقوں میں، کچھ ممالک میں یہ ایک بہت بڑا برننگ ایشو ہے، لیکن قحط سالی سے اپنے آپ کو اگر ہمیں بچانا ہے تو ہمیں درخت لگانے ہوں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اپنی جڑوں میں جذب شدہ پانی کو ہوا میں خارج کر کے بادلوں کی تشکیل اور بارشوں کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اب درخت جب بارش کا ذریعہ بن رہے ہوں تو پھر الحمدللہ عز و جل قحط سالی سے ہم دور ہونے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایندھن کی فراہمی، درختوں کی لکڑیاں آج بھی کئی گھروں کے چولہے جلنے کا سبب بنتی ہیں۔ آج ان کے یہاں گیس والے اسٹو نظر نہیں آتے، ان کو اگر کھانا بنانا ہو تو آج بھی انہیں جنگل جا کر لکڑیاں جمع کرنی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کئی اور چیزوں کے لیے ایندھن کا درخت یہ کردار ادا کرتے ہیں۔ مزید معاشی فوائد کی طرف اگر میں آپ کو لے کر چلوں، ایک فائدہ یہ ہے کہ بجلی کی بچت۔ آج دیکھیں کہ الیکٹرک سٹی اتنی عام ہے، ہر شہر کے اندر چند ایک کے علاوہ الیکٹرک سٹی یہ پہنچ چکی ہے۔ کئی مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ الیکٹرک سٹی کا بیجا استعمال بھی ہو جاتا ہے، اور درخت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ درختوں کی کثرت سے ماحول ٹھنڈا اور خوشگوار ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے موجودہ جو ہمارے پاس وہ آلات ہیں جو گرمیوں میں ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے پنکھے کا استعمال کرنا، ایئر کولر کا استعمال کرنا، ایئر کنڈیشن کا استعمال کرنا، تو ان کی ضرورت سے چھٹکارا ملے گا یا اس میں کمی واقع ہوگی، کیونکہ درختوں سے ماحول ٹھنڈا ہوتا چلا جائے گا، اور یوں پورے ملک کے قومی وسائل میں
نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ اہم قومی مسئلہ جو آج ہمارے ساتھ درپیش ہے وہ ہے انرجی کرائسس کا۔ اگر درخت لگائیں تو انرجی کو بھی سیو کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور فائدہ جو انسان کی زندگی میں اسے ترقی کی طرف لے کر جائے گا، اور وہ ہے صنعتوں کی حوصلہ افزائی۔ یعنی ہمیں بہت ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے فیکٹریز کی، کمپنیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر درخت نہ ہو تو ہمیں فیکٹریز اور کمپنیز کو بنانے کا اتنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ درخت کئی طرح کی صنعتوں کے لیے را میٹیریل یعنی خام مال فراہم کرتے ہیں۔ جیسے فرنیچر کی ہم بات کریں تو اس کے لیے لکڑی چاہیے، کاغذ کی اگر ہم بات کریں، کاغذ کتنا امپورٹنٹ انسان کی زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ کرنسی بھی اگر چاہیے تو پیپر پر چاہیے، اپنے ڈاکیومنٹس کو پیپر پر لے کر آتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے نوٹ بکس، ٹیکسٹ بک کی اگر ہم بات کریں تو یہ کاغذ ہی کے اوپر ہوتی ہیں، اور کئی چیزیں آج ہماری کاغذ سے ریلیٹڈ ہیں۔ اور پھر اسی طرح کی کئی کمپنیز اور فیکٹریوں میں درختوں کا کردار نمایاں نظر آتا ہے۔ مزید آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس وقت ایک سروے کے مطابق تقریباً پوری دنیا میں 800 کروڑ انسان بستے ہیں۔ ان سارے انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے اگر ہم غذا کی بات کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمیں درختوں سے ہی نصیب ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم جو پھل وغیرہ کھاتے ہیں وہ اکثر ان درختوں ہی کی مرہون منت ہے۔ یہ اللہ پاک کی کیسی نعمت ہے کہ کچھ زمین کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں زمین بنجر ہو چکی ہے، اس کے اوپر کھیتی اب مشکل نظر آتی ہے، تو زمین کو زرخیز کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ تو زمین کی زرخیزی میں اضافے کا سبب بھی یقیناً درخت ہیں، کہ درخت مٹی اور زمین کو پانی فراہم کرتے رہتے ہیں، جس سے اس کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ بنجر نہیں ہوتی۔ یہ بات الگ ہے کہ درختوں کی ہزاروں لاکھوں قسمیں ہوں گی، لیکن پرٹیکولر ایک ورڈ کی ہم بات کریں کہ درخت، تو درخت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی انمول، پیاری اور اہم نعمت ہے کہ جو ہمیں آکسیجن کے ساتھ ساتھ ہمیں غذا بھی فراہم کر رہی ہے۔ اب آئیے ہم اپنے اس ایپیسوڈ کو ایک اور پہلو کی طرف لے کر بڑھتے ہیں، اور وہ ہے درختوں سے ہمیں طبی یعنی سائنٹیفک کیا کیا فوائد ملتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ کہ درخت آکسیجن کی فراہمی کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ یہ آکسیجن خارج کرتے ہیں، اور آکسیجن کی انسانی زندگی میں اتنی ضرورت ہے کہ آکسیجن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ پاک کی یہ کتنی بہترین نعمت ہے کہ دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں ہم بغیر کسی ایکسپنسز کے سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن آپ اپنے گھر یا خاندان پر غور کیجئے کہ اگر کسی کو آپ نے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا تھا اور ڈاکٹر نے ان کو وینٹیلیٹر پر رکھا ہے، آکسیجن لگا کر رکھا ہے، تو آپ کو پتا ہوگا کہ 24 گھنٹے میں کتنے ہزاروں روپے کی بل بن جاتی ہے۔ لیکن اللہ پاک کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں درخت عطا کیے، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لے کر ایک ہمیں خوشگوار ماحول بھی دے رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہمیں آکسیجن بھی فراہم کر رہے ہیں۔ آئیے ایک اور سائنٹیفک فائدے کی طرف بڑھتے ہیں کہ انسان جب بیمار ہو جاتا ہے نا تو اکثر اسے دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے، اور اکثر ادویات کہاں سے حاصل ہوتی ہیں؟ یقیناً درختوں سے، جسے ہم جڑی بوٹیاں کہتے ہیں۔ مختلف قسم کی ادویات کے بنانے میں درختوں کی جڑیں اور پتے وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق پودوں اور جڑی بوٹیوں پر مشتمل ادویات کے کاروبار کا حجم دنیا بھر میں تقریباً 83 ارب ڈالر ہے۔ یعنی اتنا بڑا بزنس ہے یہ کہ ادویات کے ذریعے سے انسان کو اتنا بڑا بزنس بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ آپ کو ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ دن بھر کام کاج میں مصروف رہنے، گھر کے معاملات کو ڈیل کرنے اور خاندانی معاملات کو ڈیل کرنے کے بعد کبھی کبھی آپ کو تھکن محسوس ہو جاتی ہو، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو ڈپریشن میں اگر کمی چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں درختوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ درختوں کی موجودگی کو خوشگوار صحت مند زندگی کا ضامن بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ کچھ درختوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے نیچے چند گھنٹے بیٹھ جائیں یا دھوپ کے موسم
موسم میں اس کے سائے میں بندہ لیٹ جائے یا ان کے درمیان رہنے سے لوگوں کو ذہنی و جسمانی طور پر خوشگوار تازگی کا احساس ہوتا ہے، جو نہ صرف ذہنی طور پر بلکہ کئی جسمانی امراض سے محفوظ رکھتے ہوئے انہیں صحت مند بناتی ہے۔ درختوں کے درمیان رہنے سے ان کی تخلیقی کارکردگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یعنی آپ نے یہ سنا ہوگا نا کہ انسان کو کریٹیو مائنڈ بھی ہونا چاہیے، تو جب وہ درختوں کے سائے میں رہے گا، ایک خوشگوار ماحول میں رہے گا، صحت اچھی رہے گی، تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا، اور اسی کو ہم کریٹیو مائنڈ کہتے ہیں۔ ایک اور پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے جسے ہم ساؤنڈ پولیوشن کہیں گے۔ شہر کے اوپر سے فلائٹ جا رہی ہے تو اس کی آواز ہے، گاڑیوں کی ہارن کی آواز ہے، ٹرین کی آواز ہے، اس کے علاوہ ہزاروں آوازیں آج ہمارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ اسے کہتے ہیں صوتی آلودگی یعنی وائس پولیوشن۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس میں بھی کمی واقع ہو اور انسان کا مائنڈ فریش رہے تو اس کے لیے ہمیں پھر درختوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ ماہرین کے مطابق اربن پلاننگ میں اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیمی اداروں کے ارد گرد یا زیادہ شور شرابے والے مقامات جیسے فیکٹریوں اور کارخانوں کے قریب زیادہ سے زیادہ درخت لگانے سے ماحول کو پرسکون بنایا جا سکتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا ہے کہ آپ کسی فیکٹری کے مالک ہیں، کسی کارخانے کے مالک ہیں، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اپنے آپ کو بھی، اپنے ورکرز کو بھی اور اپنے شہر کے لوگوں کو بھی وائس پولیوشن کے نقصانات سے بچانے کے لیے آپ بھی ضرور اپنی فیکٹری میں یا اپنے کارخانے کے ارد گرد جتنا ہو سکتا ہے آپ درخت لگائیے۔ اس کی وجہ سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آکسیجن بھی اچھی ملے گی، اور جو آپ کی فیکٹری سے یا آپ کے کارخانے سے گندی ہوا یا گندگی نکل رہی ہے تو اس کے نقصانات سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ درخت دراصل اللہ پاک کی قدرت کا زندہ ثبوت ہے۔ یہ خاموش مخلوق انسان کے لیے سایہ، آکسیجن، خوراک اور سکون کا ذریعہ بنتی ہیں، مگر ان کے وجود کے پیچھے ایک گہرا پیغام پوشیدہ ہے۔ سنیے کہ کیا پیغام پوشیدہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی۔ درخت نہ صرف زمین کو سنوارتے ہیں بلکہ انسان کے دل و دماغ کو بھی تازگی بخشتے ہیں۔ یہ ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ ہمیں صبر، عطا اور ایثار کا سبق دیتے ہیں۔ یعنی درخت وہ ہے کہ جو اپنے لیے کچھ نہیں رکھتا مگر دوسروں کو سب کچھ دیتا ہے۔ دوسروں کو وہ پھل دے رہا ہے، دوسروں کو غذا دے رہا ہے، دوسروں کو آکسیجن دے رہا ہے، دوسروں کو سایہ دے رہا ہے، دوسروں کو لکڑی دے رہا ہے، دوسروں کو ایندھن دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، لیکن اپنے لیے کچھ نہیں رکھتا۔ وہ درخت دراصل انسانیت کی بہترین تصویر ہے کہ ایک انسان کو کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر غور کیا جائے تو درختوں کے بغیر زمین بے جان لگتی ہے۔ یہ فضا کو صاف کرتے ہیں، پرندوں کو آشیانہ دیتے ہیں، زمین کو زرخیز رکھتے ہیں اور موسم کو متوازن بناتے ہیں، مگر افسوس کہ آج انسان اپنی ترقی کے نشے میں ان نعمتوں کو کاٹ کر خود اپنے لیے ہی اپنے ہاتھوں تباہی کا راستہ بنا رہا ہے۔ جنگلات کی کمی، آلودگی اور موسمی تبدیلیاں اس ناقدری کا نتیجہ ہیں۔ میرے پیارے پیارے ناظرین، انسان نے شاید درختوں کو کمزور سمجھ لیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ انہی کی جڑوں میں ہماری زندگی جڑی ہوئی ہے۔ ہمیں اپنے رب کی دی ہوئی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایک درخت لگانا صرف زمین کو نہیں بلکہ دلوں کو بھی زندگی دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا سبزے، باغات اور درختوں کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، اور یہی بات کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ درخت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی رحمت ہے۔ آئیے ہم سب مل کر آج یہ عہد کریں کہ ہم درختوں کی قدر کریں گے، انہیں کاٹنے کے بجائے انہیں اگانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہر درخت زمین پر زندگی کی علامت ہے۔ پیارے پیارے ناظرین، درخت اللہ کی نعمت ہیں، ان کی حفاظت دراصل اپنی نسلوں کی حفاظت ہے، اپنی سانسوں کی حفاظت ہے اور اپنی زمین کی حفاظت ہے۔ جو درختوں سے
محبت کرتا ہے وہ دراصل خالق کائنات کی نعمتوں سے محبت کرتا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے آج نیت کر لیجئے کہ انشاء اللہ تبارک و تعالی اللہ پاک کی عطا کردہ اس بہترین نعمت درخت کا ہم شکر بھی ادا کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو نیکیوں بھری بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے درخت سے متعلق بہت سی معلومات حاصل کی ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں اللہ تبارک و تعالی کی ایک اور نعمت اور اس کی رحمت کے بارے میں ہم ذکر کریں گے۔ تب تک آپ خیال رکھیے گا اور ہمارے اس ایپیسوڈ کو خوب وائرل بھی کیجئے۔ ایف جی این چینل خود بھی دیکھتے رہیے اور دوسروں کو دکھانے کی ضرور کوشش کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان